وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزغ واستغفر سقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرجل الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ حاضرین جمعہ، اساتذہ کرام، دینی و ملی میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اتنی لمبی چوڑی کائنات کے اندر پیدا کیا، بھیجا، اور اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجنے کے بعد ایسے بھٹکتا ہوا بے راہ رو نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اور آپ کے مابین، ہمارے اور آپ کے درمیان صحیح و غلط کی تمیز کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، جنہوں نے ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کو نکال کر لاکر ساحل پر کھڑا کیا، ہمیں اور آپ کو صحیح و غلط کا راستہ دکھلایا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صراط المستقیم کیا ہے، ضلال کیا ہے۔ اور انہی نبیوں میں سے سب سے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوستو، ہماری اور آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں، زندگی گزاریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کی، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، عصیان کا کام کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا، اس کے فرامین سے روگردانی کی اعراض کیا، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ شخص کھلی گمراہی میں ہے، واضح طور پر گمراہ وہ شخص ہو گیا۔ کون شخص؟ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل نہیں کیا، چلا نہیں، زندگی نہیں گزاری، وہ شخص گمراہ ہو گیا، وہ شخص بھٹک گیا۔ ان دونوں آیت کریمہ سے ہم نے اور آپ نے یہ پتہ لگا لیا ہوگا کہ اس دنیا میں کامیاب کون شخص ہے، گمراہ کون شخص ہے۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا وہ گمراہ ہو گیا ہے، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اور یہ تو تھی کہ ہم اور آپ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں گمراہ کر دے گا، ہمیں دنیا میں بھٹکا دے گا، صحیح و غلط کی تمیز نہیں کر پائیں گے۔ اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اس دنیا میں ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بعد آخرت میں جو کامیابی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس کے فرامین کے مطابق چلا، تو اللہ رب العالمین اسے داخل کر دے گا
ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، اس کی نافرمانی کی، عصیان کا کام کیا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ رب العالمین کا مقرر کردہ حدود کو پامال کر دیا، اللہ رب العالمین نے جو حد لگائی تھی اس حد سے تجاوز کر گیا، تو وہ شخص اللہ رب العالمین اس شخص کو کہاں داخل کر دے گا؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اللہ رب العالمین اس کو آگ میں داخل کر دے گا، جہنم میں داخل کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جب ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اور جب ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیں آگ میں داخل کر دے گا۔ یہ تھا اللہ رب العالمین کا اصول، یہ ضابطہ تھا۔ اللہ رب العالمین بتلا دیا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ چیز تمہیں ملے گی، یہ کام کرو گے تو یہ چیز تمہیں ملے گی، یہ ضابطہ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا۔ اب آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس ضابطے کے نظریے سے کہ ہم اور آپ کتنے اس ضابطے پر عمل پیرا ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ جب ہم اور آپ گناہ کا کام کرتے ہیں تو ہمارے دل پر دھپا لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ جب ایک مومن گناہ کرتا ہے، جب گناہ کا کام کرتا ہے، نافرمانی کا کام کرتا ہے، تو اس کے دلوں پر دھپا لگا دیتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ گناہ کرتا ہے جب اس کے دل پر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ وہ بھی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ جس طرح ہمارے کپڑے پر دھبا لگ جاتا ہے تو ہم اسے صاف کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اس پر صابن لگاتے ہیں، اس کو رگڑتے ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے انتھک کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کی صفائی کا بھی طریقہ بتلایا۔ کہا فَإِن تَابَ وَنَزَلَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، کہ جب کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اور گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے، فَإِن تَابَ وَنَزَلَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اور رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اس کے دل سے اس نقطے کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، جو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر جو سیاہی پڑ گئی تھی، اللہ رب العالمین اسے صاف کر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبُهُ، کہ جب کوئی شخص گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ گناہ میں گناہ پہ کرتا جاتا ہے، حَتَّى يَعْلُو قَلْبُهُ، یہاں تک کہ وہ گناہ، وہ تاریکی اس کے دلوں پر چھا جاتی ہے، اور یہ تاریکی وہی تاریکی ہے، یہ زنگ وہی زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا قرآن کریم میں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا، کہ ہرگز نہیں بلکہ یہ وہی زنگ ہے، یہ وہی رین ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ اور ہم اور آپ جب اللہ رب العالمین کے فرامین کو پس پشت ڈال دیں گے، جب ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کریں گے، اللہ رب العالمین کے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کو چھوڑ دیں گے، تو ہمارے دل پر پردہ پڑ جائے گا، ہم اور آپ صحیح و غلط کی تمیز نہیں کر پائیں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اسی طرح یہ تھے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ہم تمیز نہیں کر پائیں گے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، جو گناہ ہم کرتے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا یہ نہیں سمجھ سکتے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ہمیں بتلایا تو جاتا ہے، حق کی بات بتلائی تو جاتی ہے، لیکن ہم اس پر کان نہیں دھرتے، اس کو غور سے نہیں سنتے ہیں، لیکن ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ آج ہمارے دلوں پر دھبا پڑ گیا ہے، آج ہمارے دل پر اللہ رب العالمین نے مہر سب
گیا ہے، سیاہی چھا گئی ہے۔ اور اللہ رب العالمین اسی گناہوں کے ذریعے سے کہا گناہوں کی وجہ سے ایک بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، شیطان کا متبع بن جاتا ہے، اس کا طاعت و فرما بردار بن جاتا ہے۔ کہا اللہ رب العالمین وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو شخص رحمان کی ذکر سے غافل ہو گیا، جو شخص رحمان کی ذکر سے غفلت برتنے لگا، وہ شخص کیا ہو گیا؟ اللہ رب العالمین اس پر ایک شیطان مسلط کر دے گا، اور وہ شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا، یا یوں کہیے کہ وہ انسان شیطان کا ساتھی بن جائے گا۔ کب؟ جب ہم اور آپ رحمان کی ذکر سے غافل ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کو فرما برداری نہیں کریں گے، جب ہم اور آپ کلام پاک کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، حدیث مبارکہ پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین شیطان کو مسلط کرے گا، جو ہمیں اور آپ کو ہمہ وقت ہر پل برائی کرنے پر ابھارتا رہے گا، حق کی بات سے روکتا رہے گا، حق بات سننے سے ہمارے کان اس پر راضی نہیں ہوں گے ہم بات سننے کو۔ کب؟ جب ہم گناہ کریں گے۔ اسی طرح گناہوں کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ رب العالمین کس مقصد سے بھیجا ہے، اپنا مقصد ہی بھول جاتا ہے۔ کب؟ جب انسان گناہ کرتا ہے۔ کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، کہا کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ رب العالمین کہہ رہا تو ہم اسے بھلا دیں گے، اسے اپنے آپ سے بھلا دیں گے، وہ نہیں سمجھ پائے گا کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ رب العالمین کس مقصد سے بھیجا۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہی فاسق و فاجر لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، ان کے سامنے حق بات کہی جاتی ہے لیکن ان کو سننا گوارا نہیں کرتے، یہ وہی لوگ ہیں فاسق۔ اور چوتھی جگہ اللہ رب العالمین لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں تنگ کر دیتا ہے، ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، جو شخص میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، معیشتاً ضنکا، تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اس کی مال و جائیداد کو تباہ و برباد کر دیں گے، اس کی زندگی کو ہم مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، اس کی پوری زندگی تباہ و برباد کر دیں گے۔ انسان پلاننگ کرتا ہے، مال و دولت تو بہت سارا ہے، اسے اندیشہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کسی چیز کی کمی ہوگی، وہ شخص عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، مگر اسی اعراض کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے فرامین سے روگردانی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا، اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ انسان پلاننگ کرتا ہے کہ اتنے پیسے میرے پاس ہیں، کل صبح ہم یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں کو یہاں کریں گے، وہاں کریں گے، الگ الگ پلاننگ بناتا ہے، عجیب عجیب پلاننگ بناتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس پلاننگ پر پانی پھیر دیتا ہے، لمحے بھر میں اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے اس کی پلاننگ مٹیا میل ہو جاتی ہے۔ اسی روگردانی کرنے کی وجہ سے، اسی گناہ کرنے کی وجہ سے جو آج ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں مگر اسے گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، انہی لوگوں کے بارے میں کہا جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں، کہتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جب ہم انہیں قیامت کے دن اٹھائیں گے تو کس حالت میں اٹھائیں گے؟ أَعْمَىٰ، اندھا کر کے اٹھائیں گے، ان کی بینائی نہیں ہوگی، انہیں اندھا کر کے اٹھائیں
کیا اللہ رب العالمین سے؟ قال رب لم حشرتنی اعمی، کہ اے ربا ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے، دنیا میں ہماری بینائی ہمارے پاس تھی، آج تو کیوں ہمیں اندھا کر دیا؟ آج کیوں ہماری بینائی چھین لیا؟ وقد كنت بصیرا، تو اللہ رب العالمین کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا، کہ ہماری آیات کو تم نے جس طرح جھٹلا دیا تھا، ہماری نشانیوں کو تم نے جھٹلا دیا تھا، ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جا رہی تھی لیکن تم اس کو دھیان سے نہیں سنتے تھے، ہماری نشانیوں کو تم جھٹلا دیتے تھے، ہماری آیات کو تم جھٹلا دیا کرتے تھے، جس طرح تم دنیا میں ہمیں جھٹلایا آج اسی طرح ہم نے آپ کو جھٹلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج ہم آپ کو بھول گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آپ آج گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں مگر ہمیں آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا، وقتی طور پر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم آپ گناہ کرتے ہیں، اور یہ انہی گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ انہی گناہوں کا خمیازہ ہے کہ آج ہم عجیب عجیب پریشانیوں میں مبتلا ہیں، عجیب عجیب بیماریوں میں اللہ رب العالمین ہمیں مبتلا کیا ہوا ہے، اور یہی وہ گناہ ہے کہ جس کی گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے اپنی رزق کو روک لیتا ہے، اپنی رزق کو روک لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ اے آدم و حوا علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جس طرح سے چاہو جیسے چاہو کھاؤ پیو زندگی گزارو۔ آگے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ رب العالمین نے ایک حد لگا دی، ایک شرط لگا دی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، مگر اس درخت کے قریب بھی بھٹکنا مت۔ اللہ رب العالمین نے ایک حد لگا دیا، ایک شرط لگا دی، مگر شیطان نے انہیں جھٹلایا، پھسلایا، تقربا کی تفسیر کی، اس کی تعویل کی، اور انہیں عجیب عجیب طریقے سے آدم و حوا علیہ السلام کو بہلایا پھسلایا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس طرح کے قریب چلے گئے اور اللہ رب العالمین کی حد کو، اس کی شرط جو تھی اس کی شرط سے، اس کی حد سے تجاوز کر گئے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں جنت دنیا میں بھیج دیا۔ ان نے جو نعمتیں جنت میں تھی ان نعمتوں سے اللہ رب العالمین محروم کر دیا، جو رزق جنت میں تھی اس رزق سے اللہ رب العالمین محروم کر دیا۔ صرف ایک وجہ سے کہا تھا کہ تم اس طرف کے قریب مت جانا، مگر اس طرف کے قریب گئے اور رب العالمین کی حد سے پار کی، حد سے تجاوز کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ کیا پتا اللہ رب العالمین ہماری رسی کو کب ٹائٹ کر لے، کب کھینچ لے، کیا پتا ہماری زندگی کا بلبلا کب بند ہو جائے، کیا پتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہم کبھی غافل نہ ہوں۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔